آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساقیہ ساقیہ سنبھال ہمیں، لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساقیہ ساقیہ سنبھال ہمیں، رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے ورنہ اتنا نہیں ملال ہمیں، رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے ورنہ اتنا نہیں ملال ہمیں، خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم، آئینے کی طرح سنبھال ہمیں، مرگ انبوہ جشن شادی ہے، مل گئے دوست حسب حال ہمیں، اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا، دے گئے مات ہم خیال ہمیں، کیا توقع کریں زمانے سے، ہو بھی گر جرت سوال ہمیں، ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن اپنی محفل سے مت نکال ہمیں، ہم تیرے دوست ہیں فراز مگر اب نہ اور الجھنوں میں ڈال ہمیں، لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساقیہ ساقیہ سنبھال ہمیں۔ پتہ نہیں بے خودی اور نشہ کس عالم میں ہے کہ خیال جو ہے لے کر کے اڑتا چلا جا رہا ہے کہیں سے کہیں، یہاں سے وہاں، لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساقیہ ساقیہ سنبھال ہمیں، رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے ورنہ اتنا نہیں ملال ہمیں، خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم۔ جس طرح خلوت مطلب تنہائی، تنہائی میں رہنے والا، تنہائی کا ساتھ دینے والا، تمہارے جمال کے، تمہاری رعنائی، تمہاری خوبصورتی کے، خلوتی تمہارے مطلب ہم تمہارے تو تنہائی کے ساتھی ہیں، تمہاری تنہائی کے ساتھ رہنے والے ہیں، خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم، تیری رعنائیوں کے، تیری خوبصورتی کو اکیلے میں صرف ہم ہی ہوتے ہیں تمہارے ساتھ، جس طرح آئینہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تمہیں سنورنا ہوتا ہے، جس طرح آئینے کے ساتھ تم اکیلی ہو جاتے ہو، اسی طرح ہم بھی تمہارے تنہائی کے ساتھی ہیں، خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم، آئینے کی طرح سنبھال ہمیں، جس طرح آئینہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہیں ٹھیس نہ لگے، ٹوٹ نہ جائے، اسی طرح ہمیں بھی سنبھال کے رکھ، میری حیثیت بھی تیری زندگی میں بالکل آئینے جیسی ہے، آئینے کی طرح سنبھال ہمیں، مرگ انبوہ جشن شادی ہے۔ مرگ انبوہ کہتے ہیں ہولوکاسٹ، کلائمیٹی، کوئی بڑی تباہ کاری قدرتی یا انسانی جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، تو مرگ انبوہ بالکل ایک انبار، لاشوں کا ایک انبار سا لگ جاتا ہے، تو مرگ انبوہ دراصل جشن شادی کی طرح ہے ہمارے لیے کہ مل گئے دوست حسب حال ہمیں، تو جتنے بھی ہمارے دوست جیسے ملتے ہیں نا جشن شادی میں، جب شادی کے فنکشن میں آپ جاتے ہیں تو کیسے اپنے اپنے بالکل مسلک کے لوگ، اپنے اپنے مزاج کے لوگ مل جاتے ہیں حسب حال، جیسا ہمارا مزاج ہے، ہم مزاج دوست مل جاتے ہیں، اسی طرح سارے کے سارے لوگ مل گئے، جب سارے لوگ کی موت آ گئی، اتنے بڑے پیمانے پر موت آئی، تو ظاہر ہے کہ شاعر بھی گزر گیا اور شاعر کو وہ دوست بھی گزر گئے جن سے ان کی بنتی تھی، تو مل گئے دوست حسب حال میں ہمیں، تو پہلے جس طرح جشن شادی میں ملا کرتے تھے اب مرگ انبوہ میں آ کر کے مل رہے ہیں، تو دونوں ان کے لیے برابر ہو گیا، چاہے وہ کوئی حادثہ سانحہ ہو، چاہے وہ جشن شادی ہو، اور اختلاف جہاں کا رنج نہیں، اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا، دے گئے مات ہم خیال ہمیں۔ بھئی زمانے میں جتنے لوگ ہیں سب کا بھئی ایک جیسا خیال تو ہونے سے رہا، تو اختلاف خیال تو ظاہر ہے ایک دوسرے میں ہوتا ہی ہے، لیکن ان سے ہم مات نہیں کھائے، مات ہم ان سے کھا کے جو ہمارے ہم خیال تھے، ہمارے ہم نوا تھے، اور کیا توقع کرے زمانے سے، ہو بھی گر جرت سوال ہمیں، اگر میرے اندر اتنی ہمت ہو، اتنی طاقت ہو کہ میں زمانے سے کوئی سوال کر بیٹھوں، تو کیا کوئی توقع کرنے کی چیز ہے، کوئی جواب ملے گا مجھے، یا جواب میں جو میری طلب ہے، یہ جو میرا ڈیمانڈ ہے، یا میری جو ضرورت ہے، میرا جو سوال ہے، کیا وہ پورا کر پائے گا؟ نیور۔ تو اس سے کیا حاصل، اگر ہم ہمت کر کے زمانے کے آگے ہم دست سوال دراز بھی کر بیٹھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں، کیا توقع کریں زمانے سے، ہو بھی گر جرت سوال ہمیں، ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن اپنی محفل سے مت نکال ہمیں، یہ گزارش ہے اپنے صنم سے کہ بھئی ٹھیک ہے، خوش تو ہم اور مطمئن تو ہم یہاں بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم محفل میں بیٹھنے دے، نکال مت ہمیں یہاں سے، اپنی محفل سے مت نکال ہمیں، ہم تیرے دوست ہیں فراز مگر اب نہ اور الجھنوں میں ڈال ہمیں، ہم تمہارے دوست تو ہیں لیکن اب مجھے زیادہ اور الجھن میں مت ڈال۔ بھئی میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ یا تو میں تم سے سچ کہہ دوں، یا پھر تمہیں خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ کہہ دوں، جھوٹ کہنا مجھے گوارا نہیں، سچ کہوں تو برا مانے گا، تو بڑی الجھن سی رہتی ہے کہ میں تمہارے آگے کیا کہوں، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ کہہ دوں یا میں سچ کا ساتھ دوں، جو سچ ہے وہ میں کہہ دوں، ہم تیرے دوست ہیں فراز مگر اب نہ اور الجھنوں میں ڈال ہمیں۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔